نعرہ رسالت، عظمت صحابہ کرام، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علی میاں صاحب قبلہ، مسلک اعلیٰ حضرت۔ بعد كل شيء، والصلاة والسلام على سيد كافة الخلق وعلى آله وصحابه وعلماء أمته أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كونوا مع الصادقين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مجلس پاک میں تشریف فرما علماء کرام، حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کرم بے پایا ہے کہ رات کے اس وقت میں جبکہ بہت سارے لوگ کفر و شرک میں مبتلا اپنے شرکیہ افعال کا اظہار کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم اور آپ اللہ کی وحدانیت، اس کے رسول کی رسالت، اس کے صحابہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عظمت اور اولیاء کرام کے مناقب اور ان کے فضائل سننے اور سنانے میں مصروف ہیں۔ قابل مبارکباد ہے وہ سب حضرات
جنہوں نے ایسے ماحول میں اس پاکیزہ بزم کو سجایا، رب کائنات اپنے کرم سے ان کی کوششوں کو صرف قبول عطا فرمائے۔ عزیز گرامی، حافظ و قاری مولانا فرید احمد رضوی حفظہ اللہ نے آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے اس بزم میں شرکت کی گزارش کی۔ اس بنا پر میں تھوڑی دیر آپ کے درمیان حاضر ہوں۔ مجھ سے قبل آپ نے خطاب سنا، نعتیہ اشعار سنے، اولیاء کرام اور صحابہ کرام کی شان پر مشتمل منقبتوں کے اشعار سنے۔ کچھ دیر کے لیے میں بھی آپ کے درمیان حاضر ہوں، مگر آئیے سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت سروری کائنات، فخر موجودات، نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرے اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعد الجود والکرم وآل الکرام اجمعین۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ حضرات، ایک انسان جب اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے اور ایک مدت تک وہ اپنی زندگی کے حسین لمحات گزار لیتا ہے، تو جس خالق و مالک نے اسے اس دنیا میں بھیجا، اس کی طرف سے اس کے اوپر کچھ آرڈر نافذ ہو جاتا ہے۔ انسان کم از کم 60 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد خدا کی طرف سے ایک اہم قانون کا مکلف ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کسی قوم سے مانے، کسی علاقے کا ہو، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، جب وہ 60 سال کی عمر کو پہنچ گیا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ اس عقیدے کو اپنائے
کہ خدا ایک، اس کا کوئی شریک و ظہیر نہیں۔ 7 سال کی عمر ہونے پر اب وہ ایمان کا مکلف ہوتا چلا جاتا ہے، اور ایمانیات میں جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سب سے پہلا عقیدہ یہی ہے، ایک ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا۔ یہ دنیا خود بخود وجود میں نہیں آئی، ایک ذات ہے جس نے اسے بنایا ہے، اور پھر وہ ذات جب چاہے گی تو اس دنیا کو وہ ختم کر دے گی۔ اسے ہم اپنی زبان میں خدا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے۔ ہر شے فنا ہو جائے گی مگر اس سے کبھی فنا نہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، جو کچھ زمین کے اندر اور زمین کے اوپر ہے سب فنا ہے، باقی رہنے والی ذات صرف اللہ۔ اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہر عیب سے پاک۔ اس کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب اسی کے چاہنے سے، اس کی مشیت سے ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ یفعل ما یرید فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے اس کے سامنے کسی کو مجال دم زدن نہیں، اس کے فعل پر کسی کو اعتراض کا کوئی حق نہیں۔ لا مانع لما اعطا، وہ اگر کچھ دے تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں۔ لا ناقض لما قضا، وہ جو فیصلہ کر دے اس کو کوئی توڑنے والا نہیں۔ لا شریک لہ ولا سہیم لہ، لا نظیر لہ ولا وزیر لہ، لا ضد لہ ولا ند لہ، لا مثال لہ ولا مثیل لہ، لا شبیہ لہ ولا مشابہ لہ۔ نہ اس کا کوئی مقابل، نہ اس کا کوئی سہیم و شریک اور حصہ دار، نہ اس کا کوئی وزیر، نہ اس کی کوئی نظیر۔ وہ معبود برحق، علم وہی دیتا ہے، طاقت وہی دیتا ہے، اولاد وہی دیتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اسی کی تخلیق کا محتاج ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں دیتا، سب وہی دیتا ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اس عقیدے کو ماننا لازم ہے۔ بغیر اس عقیدے کو مانے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ اس کی قدرت ہی سے یہ کائنات چل رہی ہے، اس کی قدرت
اس قدر وسیع ہے کہ پوری کائنات مل کر بھی اسے سمجھنا چاہے تو نہیں سمجھ ساری کائنات اسی کے کنٹرول میں. تبارک الذی بیدہ الملک، پاک ہے برکت والی ہے وہ ذات بیدہ الملک جس کے قبضے میں سلطنت. الذی خلق الموت والحیات، اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے تصرف سے ہوتا ہے. سورج چل رہا ہے اسی کی قدرت سے، چاند چمک رہا ہے اسی کی قدرت سے، ستارے جھلملا رہے ہیں اسی کی قدرت سے. ہمارا دم اگر آپ کو دمادم دکھ رہا ہے تو اسی کی قدرت سے، سانس نکلتی ہے اسی کی قدرت سے، اندر جاتی ہے اسی کی قدرت سے. وہ سب کو پالتا ہے، چاہے کوئی اپنے آپ کو مسلم کہے یا غیر مسلم. رب العالمین وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، کوئی اس کی ربوبیت اور الوہیت میں شریک نہیں ہے. یہ عقیدہ توحید ہے. اس میں اگر گڑبڑی آئی تو آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کی قدرت ایسی کہ وہ اگر چاہے تو بھنی ہوئی مچھلی کو بھی زندہ کر دے. قرآن کریم کا فرمان سورہ کہف میں موجود ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے زاد راہ کو لے کر اپنے خادم کے ساتھ چلے اور ایک جگہ آپ کو بھوک کا احساس ہوا اور آپ نے خادم سے کہا کھانا لے آؤ. خادم نے جب دسترخوان بچھایا اور اس توشہ دان کو کھولا جس میں بھنا کر کے مچھلی رکھی گئی تھی تو خادم نے کہا اس سے پہلے جہاں سمندر کے قریب ہم بیٹھے تھے فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا، وہ مچھلی جو توشے دان میں رکھی تھی پیک کر کے بھون کر کے وہ تو سمندر میں چلی گئی ہے. فَاتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. قرآن کہتا ہے اس کی قدرت ہے کہ وہ بھنی ہوئی مچھلی میں جان پیدا کر دیتا ہے. اس کی قدرت ہے کہ وہ چونٹی کو اتنی طاقت دے دیتا ہے، اتنی طاقت دے دیتا ہے، اس کی آنکھ میں اتنی روشنی دے دیتا ہے کہ میلوں دور اگر نبی کا قافلہ آ رہا ہے تو وہ دیکھ یہ اس کی قدرت ہے. وہ ایسا قدیر ہے، ایسی قدرت والا ہے کہ وہ اگر چاہے تو چیونٹی کو بھی یہ طاقت دے دے کہ اس کی آنکھ کی روشنی اتنی تیز ہو جائے کہ صرف وہ لشکر کے سردار ہی کو نہیں لشکر کو بھی دیکھ. اور اس کی یہ بھی قدرت ہے کہ وہ چیونٹی کو یہ طاقت دے دے کہ وہ اعلان کرے قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. وہ چونٹی اپنے قبیلے کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے قبیلے کو مخالف سے بچانے کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے وہ ساری چونٹیوں میں اعلان کرے سب لوگ اپنے گھر میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر بے خبری میں تمہیں اپنے پیروں سے کچل دے. یہ اس کی قدرت ہے کہ بغیر مائک کے چونٹی کے ذریعہ اعلان کرائے اور ساری چونٹیاں سن لیں، اور صرف چونٹیاں ہی نہیں بلکہ میلوں دور اللہ کا نبی بھی اس کی آواز. اس کی قدرت ہے یہ، اس کی قدرت ہے یہ، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. اور یہ بھی اس کی قدرت ہے کہ بغیر مائک استعمال کیے ہوئے چیونٹی اعلان کرے تو میلوں دور حضرت سلیمان اس کے اعلان کو بھی سن لیں، اور صرف سنے ہی نہیں بلکہ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر کے مسکراتے ہیں.
فتبسم ضاحکا، قرآن کہتا ہے کہ جب چیونٹی نے اعلان کر کے اپنے کنبے قبیلے کو کہا کہ گھر میں داخل ہو جاؤ، تو اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی آواز کو سن کر کے مسکرا دیا۔ بغیر مائی کے کئی کلومیٹر دور حضرت سلیمان چیونٹی کی آواز کو سن کر کے مسکرا دے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اگر یہ خدا کی قدرت ہے تو یہ بھی خدا کی قدرت ہے کہ بغداد میں رہنے والے کو یہ طاقت دے دیں کہ وہ اعلان کرے، اے میرے مرید، اگر تو مشرق میں رہے اور میں مغرب میں رہوں، اور اگر تو مجھے وہاں سے پکارے تو میں تیری مدد کروں۔ یہ خدا کی قدرت ہے، اس کی یہ قدرت ہے۔ اس کی یہ بھی قدرت ہے کہ اگر وہ چاہے تو اپنے کسی محبوب بندے کی آنکھ میں اتنی طاقت دے دے، اتنی روشنی دے دے کہ وہ یہ اعلان کرے، رأیت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ وہ ایسی قدرت والا ہے کہ اپنے کسی محبوب کی آنکھ میں اتنی روشنی دے دے کہ وہ اعلان کرے، میں روئے زمین کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ ہاتھ کی ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ لا مانع لما اعطا، اگر وہ دے تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ روک دے تو کوئی اسے دے نہیں سکتا۔ اگر اس کی یہ قدرت میں ہے کہ وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث اعظم بنا دے، تو یہ بھی اس کی قدرت میں ہے کہ کسی کو صدیق اکبر بنا دے، کسی کو فاروق اعظم بنا دے، کسی کو عثمان غنی بنا دے، کسی کو مولائے کائنات۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ تو اب اگر کوئی غوث اعظم کی غوثیت کا انکار کرتا ہے تو وہ غوث کی غوثیت کا انکار نہیں، خدا کی قدرت کا انکار ہے۔ اگر وہ کسی ولی کی ولایت کا انکار کرتا ہے تو اس ولی کی ولایت کا انکار نہیں، بلکہ خداوند قدوس کی قدرت کا انکار ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ کی ہمیں ضرورت ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ فرق بتایا اور لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ لفظ شرک سے جو تمہیں ڈرا کر کے اولیاء سے دور کر رہے ہیں، اس کو سمجھنا سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ خدا بڑی قدرت والا ہے، اس نے اپنی قدرت کو جب ظاہر کرنا چاہا تو بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دیا۔ اس نے جب اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہا تو بغیر شادی شدہ ایک ایسی خاتون سے ایک نبی کو پیدا کر دیا جو کل بھی کنواری اور آج بھی کنواری ہے۔ ایک کنواری عورت سے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، یہ اس کی قدرت ہے۔ وہ بڑی قدرت والا ہے، اور جب اس نے اپنی قدرت کا اظہار کرنا چاہا تو سارے کمالات، سارے مناقب، سارے فضائل، ساری خوبیوں کا جامع بنا کر کے محمد رسول اللہ یہ اس کی قدرت ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ہر بندے سے خود گفتگو کر لیتا، مگر یہ اس کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے محبوبوں کو اپنے دربار تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا۔ یہ وسیلہ ہم نے نہیں بنایا، یہ خود اس نے بنایا ہے، اور فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کون ہے؟ وسیلہ غوث اعظم ہے۔
وسیلہ کون ہے؟ وسیلہ رسول پاک ہے، اور یہ ایسے بڑے وسیلہ ہیں کہ جو اس وسیلے سے الگ ہو جائے تو وہ خدا سے بھی الگ ہے، اور جو اس وسیلے کو پکڑ لے وہ خدا، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو اگر اس نے اپنی قدرت سے اس کائنات میں سب سے حسین و جمیل، سب سے خوبصورت، سب سے پاورفل، سب سے زیادہ طاقت والا، سب سے زیادہ عزت و وقار والا ایک آخری نبی بنا کر بھیج دیا، تو اس میں کسی کو کیا ادارہ ہے؟ الحمدللہ ہم وہی عقیدہ رکھتے ہیں جو جبریل نے ہمیں عطا فرمایا، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے جبریل تو نے کائنات کا مشاہدہ کیا ہے، یہ تو بتا کہ مجھ جیسا بھی تو نے کہیں دیکھا ہے؟ تو حضرت جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم ار افضل من محمد، میں نے پوری کائنات کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا مگر میں نے آپ سے بہتر کائنات میں کسی کو نہیں پایا۔ اور اگر اللہ چاہے تو اس عقیدے کی ترجمانی بریلی کے امام احمد رضا کی زبانی کرا دے، اور وہ یہ کہہ دے، یہی بولے سدرہ والے، چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ دیکھیے ذرا اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، حمد ہے خدایا، خدا تیری تعریف ہے کہ تو نے میرے نبی کو بے مثل و بے مثال پیدا کیا، خدا تیری تعریف ہے کہ تو نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا بلکہ ہمیں مانگنے کے لیے اپنے محبوب کا در، یہ تیری قدرت ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اس کو عقیدہ توحید کہا جاتا ہے۔ کوئی سنی اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا ہے، اس لیے کسی سنی کے بارے میں یہ کہنا کہ تم نے یا غوث کہہ دیا یہ شرک ہو گیا، یا خواجہ کہہ دیا یہ کفر ہو گیا، یا علی المدد کہہ دیا یہ غلط ہو گیا، یا رسول اللہ کہہ دیا یہ شرک ہو گیا، جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں اپنی عقل کا علاج کرانا چاہیے۔ اگر یہ کہنا شرک ہے کہ تم اتنی دور سے یا غوث المدد کہتے ہو، یا خواجہ المدد کہتے ہو، یا علی مشکل کشا کہتے ہو، یا رسول اللہ کہتے ہو، اگر یہ شرک ہو جائے تو پھر دنیا میں کوئی مسلمان رہ ہی نہیں سکتا ہے۔ آئیے اب آپ کو مسجد نبوی میں لے چلیں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ہے، مسجد نبوی ہے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ مبارکہ کے دن خطبہ دے رہے ہیں، اور عین خطبے کے عالم میں آپ فرماتے ہیں، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ مسجد نبوی میں خطبے کی حالت میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم نے حضرت ساریہ کو یا کہہ کر کے پکارا اور فرمایا، یا ساریہ، یا ساریہ۔ اور ساریہ مسجد نبوی میں موجود نہیں تھے بلکہ ایران کے قریب ایک جگہ جس کا نام نہاوند ہے، وہاں دشمنوں کے مقابل پر تھے، اور دشمن حملہ کرنے کے لیے پہاڑ کے پیچھے سے آ رہا تھا۔ عمر فاروق اعظم نے یہاں سے، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف دیکھو، یہاں سے حضرت عمر فاروق اعظم نے کسے پکارا؟ جو مقام نہاوند میں موجود ہے۔ اگر دور سے پکارنا یہ شرک ہو جائے تو حضرت عمر فاروق اعظم پر بھی یہ فتویٰ لگانا، اور اگر دور سے سن لینا یہ شرک ہو جائے تو سوال ہے کہ حضرت ساریہ نے یہ پکار سنی کہ نہیں سنی؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے پکارا مسجد نبوی سے، اور مقام نہاوند میں حضرت ساریہ ہیں، انہوں نے سنا کہ نہیں سنا؟ اب اس کو سنیے۔ کچھ دنوں کے بعد
جب واپس آئے تو انہوں نے جنگ کے حالات بتانا شروع کیے اور فرمایا کہ جنگ کی حالت میں حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جیسی آواز سنی گئی تو ہم نے پہاڑ کی طرف دیکھا، دشمن ادھر سے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا تھا۔ ہم نے اس آواز کو سن کر کے دشمن کی طرف رخ کیا اور اس سے ہم نے اپنی حفاظت کر لی۔ اس کا مطلب ہے دور سے پکارنا، اگر یہ شرک ہو تو حضرت علی مشرک حضرت عمر فاروق اعظم پر شرک کا فتویٰ لگانا پڑے گا، اور دور سے سن لینا اگر یہ شرک ہو تو حضرت ساریہ کے اوپر یہ فتویٰ لگانا پڑے گا۔ اس سے معلوم یہ ہوا نہ دور سے پکارنا شرک ہے اور نہ دور سے سننا شرک ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ خود بہت بڑی غلط فہمی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دور سے سنا حضرت ساریہ نے اور دور سے پکارا حضرت امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے۔ خدا چاہے تو سننے کی طاقت دے دے اور خدا چاہے تو سنانے کی طاقت دے دے، اور اگر خدا چاہے تو اپنے محبوب کے لیے ایسے لوگوں کو منتخب کر لے، ایسے لوگوں کو چن لے کہ ان جیسا پھر قیامت تک کسی کو پیدا۔ وہ کون ہے؟ وہ صحابہ کی مقدس جماعت ہے، وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب قدیر نے سارے انسانوں کے دلوں کو دیکھا، سارے لوگوں کے قلوب کو دیکھا، اور اس کے بعد اللہ نے اپنے کرم سے میرے قلب کو منتخب کر لیا۔ اس لیے پوری کائنات کے انسانوں میں ایک کلاس کا اگر کسی کا دل ہے تو محمد رسول اللہ۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوروں کو چنا مگر میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے۔ منتخب بانتخاب الہی کا نام صحابہ ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ چیز بغیر اللہ کی عطا کے نہیں مل سکتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی چاہتا رہے مگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ بالکل یہ صحیح ہے، مگر آدمی کے چاہنے سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ صحابی بن جائے۔ کوئی اپنی چاہت سے صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ اگر صحابی کوئی بنے گا تو نگاہ مصطفیٰ سے بنے گا، اور اب قیامت تک غوث قطب ابدال تو ہو سکتے ہیں مگر ایک صحابی کے درجے کو کوئی نہیں۔ اور ان حضرات کے بارے میں قرآن کریم نے جو ارشاد فرمایا اس سے ہٹ کر جو کوئی عقیدہ رکھے گا وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی صحیح عقیدہ مسلمان۔ یہ یاد رکھیے، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عقیدت۔ عقیدہ الگ چیز ہے اور عقیدت، بتائیے ہم سب کو حضور برہان ملت نور اللہ مرقدہ سے عقیدت ہے کہ نہیں ہے؟ عقیدت ہے۔ تو کیا اب اس عقیدت کی بنیاد پر آپ یہ عقیدہ بنا لیں گے کہ وہ امام اعظم سے بھی افضل ہیں؟ کیا آپ اس عقیدت کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا لیں گے کہ وہ غوث اعظم سے افضل ہیں؟ کیا آپ اس عقیدت کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا سکتے ہیں کہ وہ امام شافعی سے افضل ہیں؟ کیا آپ اس عقیدت کی بنیاد پر یہ عقیدہ بنا سکتے ہیں کہ وہ صحابہ سے افضل ہیں؟ یہ آپ کی عقیدت آپ کے منہ پر مار دی جائے گی، اس لیے کہ عقیدت وہ معتبر ہے جو سچے عقیدے کے مطابق رکھی جاتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ عقیدہ عقیدت کی بنیاد پر نہیں بنتا ہے بلکہ عقیدہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر بنتا ہے۔ اس لیے اگر کسی کو مولا کائنات سے عقیدت و محبت ہے، اس عقیدت کی بنیاد پر وہ اگر یہ عقیدہ بنائے کہ وہ سارے صحابہ میں سب سے افضل ہیں تو یہ اس کی عقیدت تو ہو سکتی ہے مگر یہ سچا عقیدہ کبھی نہیں۔ عقیدت اور ہے اور عقیدہ
और है। कुरान करीम फरमाता है मोहम्मद रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के वल्लज़ीना माअहू, और जो उनके साथ हैं उनके सहाबा। कुरान करीम फरमाता है उनकी शान क्या है। वल्लज़ीना माअहू, जो उनके साथी हैं, जो उनके सहाबी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, उनकी शान ये है कि वो अहले कुफ्र पर सख्त हैं और आपस में बड़े नरम दिल हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में उनके दिल बड़े ही नर्म हैं। इस नरमी का एक वाकया मुझे याद आया। हजरते सैयदना इमाम इब्ने असाकिर अलैहि रहमत व रिज़वान एक रिवायत दर्ज फरमाते हैं, जिसको अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब दुर्र मंसूर में नक़ल फरमाया। फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर जलवा फरमा थे, हजरत सैयदना उस्मान गनी भी जलवा फरमा, और साथ ही में वहां पर हजरत अमीर मुआविया भी तशरीफ फरमा थे। इस अक़बला अलीयुन, इतने में हजरत अली भी वहां जलवागर हो गए। रसूल पाक की महफिल है, हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, उस्मान गनी हैं, मौलाए कायनात हैं, हजरत अमीर मुआविया हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम। इतने में रसूल पाक ने हजरत अमीर मुआविया को मुखातब किया और फरमाया, या मुआविया, ए मुआविया, अतुहिब्बु अलियन, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? तुम्हें अली से मोहब्बत है? वो रसूल पाक पूछ रहे हैं कि जिनसे अंदर बाहर कुछ नहीं छुपा है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, नबी से उम्मती का हाल पोशीदा नहीं होता है। गड़बड़ घोटाला आप गैरों से कर सकते हैं, नबी की बारगाह में झूठ बोल करके गड़बड़ घोटाला नहीं कर सकते हैं। हजरत मुआविया से रसूल पाक ने पूछा, अतुहिब्बु अलिया, क्या तुम अली से मोहब्बत करते हो? हजरत अमीर मुआविया ने अर्ज की, नाम या रसूल अल्लाह, उहिब्बु अलिया, हाँ या रसूल अल्लाह, बेशक मैं अली से मोहब्बत करता हूँ। अगर इसमें वो गड़बड़ करते तो रसूल पाक जरूर फरमा देते कि तुम ज़बान से कह रहे हो, तुम्हारे दिल में ऐसा नहीं है। मगर हजरत अली बैठे हैं, सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, हजरत मुआविया जवाब दे रहे हैं, गोया सबके सामने रसूल पाक ये लोगों के लिए बता देना चाहते हैं कि ये एक दूसरे से बुग़्ज़ नहीं रखते हैं, बल्कि इन सब में एक दूसरे के अंदर मोहब्बत, रहमाउ बैनहुम, वो आपस में एक दूसरे के साथ रहम दिल होते हैं। यूं ही हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं मोहब्बत करता हूँ, हजरत अली से मोहब्बत करता हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोहब्बत तो करते हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि तुम दोनों में कुछ हो जाएगा, तुम दोनों में कुछ हो जाएगा, कुछ इख्तिलाफात हो जाएंगे। कहाँ है वो लोग जो मेरे नबी के बारे में कहते हैं कल क्या होगा, नबी को क्या खबर? सच्चा अकीदा वो है जो मेरा रजा कहता है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआविया, तुम्हारे और अली के दरमियान कुछ न कुछ होगा। अब हजरत मुआविया ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आप गैब कहाँ से आग जानने वाले हो गए, आपको गैब की क्या खबर? नहीं, ये नहीं कहा, बल्कि अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, हम दोनों में अगर कुछ हो जाएगा फिर उसके बाद क्या होगा? इसका मतलब है सहाबी का ये अकीदा था कि नबी वो है कि जो हो चुका है उसे भी जानते हैं, और जो होने वाला है उसे। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हमारे और इनके दरमियान जब कुछ हो जाएगा फिर क्या होगा?
اس کے بعد کیا رزلٹ نکلے گا؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عفو اللہ و غفران، اس کے بعد جب تم دونوں میں اختلاف ہوگا، کچھ دوریاں بڑھیں گی، کچھ اختلافات پیدا ہو جائیں گے، پھر اللہ تمہیں مغفرت کا پروانہ، یہ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب رسول پاک نے ارشاد فرما دیا خدا تمہیں مغفرت کا پروانہ دے گا، تو آج کون ہوتا ہے ان دونوں بزرگوں کے بارے میں اپنی زبان تان کو دراز کرنے والا؟ جو ایسا کرتا ہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مگر نہ علی کا محب ہے، نہ امیر معاویہ کا موافق ہے، نہ وہ سنی صحیح عقیدہ ہے، وہ کسی اور طبقے میں جا سکتا ہے مگر اہل سنت میں اس کا شمار یاد رکھیے گا۔ جو لوگ زبانیں دراز کرتے ہیں صحابہ کے بارے میں، کسی ایک کو میرے سامنے لے آئیے، کسی ایک کو میرے سامنے لے آئیے اور میں ان سے ذرا پوچھ لوں کہ آپ یہ کلمہ پڑھتے ہو، آپ کے باپ نے آپ کو دیا؟ آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کو نماز کا یہ طریقہ آپ کے ابا نے دیا ہے، اس کو آپ نے کہاں سے جانا؟ تو کہنا پڑے گا رسول پاک پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ صحابہ غور کرتے رہے کہ نماز کیسے پڑھیں، نماز کیسے پڑھی جائے۔ رسول پاک نے صحابہ کو بلایا اور فرمایا صلو کما رأیتمونی وصلی، تم لوگ دیکھو جیسے میں نماز پڑھوں ویسے ویسے تم پڑھو۔ اب قیامت تک جو نماز پڑھے گا اسے صحابہ کا احسان مان، بغیر صحابہ کو مانے ہوئے آپ اپنی عبادت بھی صحیح نہیں کر سکتے۔ یہ ہے مقام صحابہ۔ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، وہ آپس میں بہت محبت والے ہیں اور یہ کمبخت ان سے عداوت رکھتا ہے، یہ بیہودہ ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور کہتا ہے وہ فلاں سے لڑے، وہ فلاں سے لڑے۔ ارے بے وقوف، تو اپنے آپ کو دیکھ، تو کہاں جا رہا ہے؟ ان کے لیے تو قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، نبی کے صحابہ سے خدا نے رضا کا پروانہ دیا۔ جنتی 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 جنتی۔ اور آگے ذرا سنیے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ قرآن کہتا ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کے رسالے کی بات نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن کہتا ہے۔ رسول پاک کے صحابہ کی شان قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتے ہیں، تو اس میں بھی وہ ٹامک تو یا دولت کے لیے نہیں مارتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا، تم انہیں رکوع میں دیکھو، تم انہیں سجدے میں دیکھو، جس کیفیت میں دیکھو گے انہیں کسی اور چیز کی چاہت نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ، وہ رکوع میں رہے، وہ سجدے میں رہے، وہ کسی حالت میں رہے، ہر حال میں وہ رب کی رضا چاہتے۔ آپ نماز پڑھتے ہو تو ادھر کی دل گیا، ادھر دل گیا، اس دکان پہ گیا، اس دکان پہ گیا، سجدے میں گئے تو بھی مارکیٹ پہ ذہن ہے، کھڑے ہیں قیام کی حالت میں ہیں، تب بھی نہ جانے کیا کیا ذہن میں آ رہا ہے۔ مگر قرآن اپنے محبوب کے صحابہ کے بارے میں کہتا ہے کہ جب یہ رکوع میں جاتے ہیں، جب یہ سجدے میں جاتے ہیں، ان کا دل کہیں اور نہیں رہتا ہے، ان کا دل رضا الہی کی طلب ہے۔ کیا مقابلہ کرو گے؟ اور آگے سنو، یہ قرآن ہے جو میں سنا رہا ہوں، یہ مت کہیے گا کہ آ کر کے یہ بریلی کے مولانا احمد رضا کی بات بیان کر کے چلا گیا۔ یہ اور بات ہے کہ بریلی والے وہی کہتے جو قرآن کہتا ہے، بریلی والے وہی کہتے جو حدیث کہتی ہے، اعلیٰ حضرت والے وہی کہتے ہیں جو کتاب سنت میں لکھا ہوا ہے۔ آگے اور سنیے، قرآن کریم میں اللہ اپنے محبوب کے صحابہ کا ذکر کس طرح سے کر رہا ہے۔ فضلا من اللہ ورضوانا، سبحان اللہ۔ اور پھر کیا فرمایا؟ سیماہم
फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद, उनकी शान ये है कि वो अल्लाह की जो इबादत करते हैं इसकी चमक उनके चेहरे से जाहिर होती है। सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। और आगे सुनिए, ये तो कुरान में जिक्र है, आगे सुनिए, ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील। इनका जिक्र सिर्फ कुरान ही में नहीं है, मेरे महबूब के सहाबा का जिक्र तौरात में भी है, इंजील वो सहाबा है जिनका तज़किरा फित तौरात वल इंजील, तौरात में भी है, इंजील में भी है। ऐ सहाबा के गुस्ताखो, तुम बताओ तुम्हारी अजमत का तज़किरा कहाँ है? ना कुरान में है, ना हदीस में है। अलबत्ता नबी के गुस्ताखों का तज़किरा जरूर हदीस में है। फरमाया गया कि फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जो मेरे सहाबा की शान में तबर्रा करे, जो मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखियां करे, उनके साथ तुमको कैसा सलूक करना चाहिए? तुम अगर देखो कि मेरे सहाबा की शान में कोई गुस्ताखी कर रहा है तो कह दो लानतुल्लाह, लानतुल्लाह, अल्लाह की इसके ऊपर लानत हो, अल्लाह की इसके ऊपर लानत हो। तो जो गुस्ताखे सहाबा कुरान और हदीस की रोशनी में उसके ऊपर लानत है, और जो नबी के सहाबा हैं कुरान कहता है उनका जिक्र तौरात में भी है। और कुरान पढ़िए, और मैंने देखा जितने सहाबा के गुस्ताख हैं एक भी साहिब इल्म नहीं, सब फेंके। आया था ना 150 मुनाजरा करके, मगर लोगों ने देख लिया कि उसको यही नहीं मालूम था कि अली पर जबर पढ़ा जाएगा कि पेश पढ़ा जाएगा। जिसको अपने महबूब का नाम लेने का ढंग ना हो वो मोहब्बत का अगर दावा करे तो ये झूठ ही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अहले सुन्नत का नसीबा है कि ये ऐलान करते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। कौनो मा सादिकीन, सच्चों के साथ रहो, झूठों के साथ। हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आखिरी हदीस, आखिरी बात कहकर मैं आपसे रुखसत होना चाहूंगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी से ये रिवायत है, रसूल पाक इरशाद फरमाते हैं, ला तसुब्बु असहाबी, मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखी मत करना। हुजूर फरमाते हैं, फलौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा मा बलगा मुद्द अहदिहिम वला नसीफा। हुजूर फरमाते हैं मेरे सहाबा में किसी की शान में गुस्ताखी न करना, उनका मकाम क्या है? रसूल पाक फरमाते हैं, लौ अन्न अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहुदिन ज़हबा, अगर तुम में से कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना खर्च कर दे। उहुद पहाड़ ये पूरा जबलपुर उसमें आ जाएगा, इतना बड़ा पहाड़ है। और जो लोग ज़ियारत हरमैन तैयबैन से मुशर्रफ हो चुके हैं और हमारे यहाँ सब को टूर लेके जाते हैं, उनसे पूछ लीजिए। जो लोग उमरा और हज की सआदत पा चुके उनसे पूछिए। जब मदीने मुनव्वरा के एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे और इनकी गाड़ी मदीने तैयबा में एंट्री के लिए इनको लेकर के चलेगी, तो सबसे पहले जो मुक़द्दस मकाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम नाज की निशानदेही करता हुआ नजर आएगा, वो है उहुद पहाड़। यही वो पहाड़ है जिसके बारे में ये हदीस में आया कि जब रसूल पाक उसके ऊपर जलवागर हुए तो साथ में सिद्दीक़ अकबर थे, हजरत उमर फारूक आज़म थे, हजरत उस्मान गनी थे। ये तीनों शख्सियतें रसूल पाक के साथ थी। जब इस पहाड़ पर रसूल पाक ने अपना कदम नाज रखा, उस पर तशरीफ ले गए तो पहाड़ हिलने लगा। रसूल पाक ने फरमाया, उसबुत या उहुद, ऐ उहुद अपनी जगह ठहर जा। क्या तुझको नहीं मालूम है कि इस वक्त तुझ पर एक नबी है, एक सिद्दीक है और 2 शहीद इस वक्त तेरे ऊपर है। अल्लाह अकबर। जिस उमर फारूक आज़म और उस्मान गनी के बारे में
رسول پاک نے آنے والے واقعات کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ تم پر ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں. 2 شہید کون؟ حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی. رسول پاک نے جن کے موت کا حال بتا دیا کہ یہ شہادت کی دنیا میں جائیں گے. شہید کون ہوتا ہے؟ جو منافق ہوگا. شہید کون ہوتا ہے؟ جو کافر ہوتا ہے. اے منافق کہنے والوں، تم لوگوں کی رگوں کو میرے مصطفیٰ نے اسی وقت کاٹ دیا تھا جب فرمایا تھا کہ 2 شہید یہاں جلوہ کریں. اور اس کے بعد بتائیے وہ پہاڑ رکا کہ نہیں رکا؟ اپنی جگہ پر ٹھہر گیا. ٹھہر گیا. اس کا مطلب ہے کہ احد پہاڑ بھی نبی کی فرما برداری کرتا ہے. وہ کیسے لوگ ہیں جو رسول پاک پر تبرہ کرتے ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں. یہ شان ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی. وہ پہاڑ اپنی جگہ پہ ٹھہر گیا. وہ پہاڑ رسول پاک فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم میں سے اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے اور میرا صحابی 2 کلو جو، سبحان اللہ، 2 کلو جو ایسے ہی ہاتھ میں لے لے، ظاہر سی بات ہے کہ جو صحابی نہیں ہو جائے گا، چنا صحابی نہیں ہو جائے گا، کھجور صحابی نہیں ہو جائے گی. بس رسول پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا صحابی 2-4 کلو جو کھجور ہاتھ میں لے لے اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے 2 کلو جو کا مقابلہ نہیں. پوری دنیا میں اس وقت جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں، این قدر آ قدر، ایسے ویسے جیسے، سب کی نیکیوں کو جمع کر لیجئے، سارے لوگوں کی اچھائیوں کو جمع کر لیجئے اور اس کا ایک مجسمہ بنا دیجئے تو بھی وہ پوری دنیا کی نیکیوں کا مجسمہ جو بن جائے وہ ایک صحابی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. یہ ہے صحابی کا مقام، یہ ہے ان کا رتبہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے، منتخب کیا ہے. کوئی اپنے من سے صحابی نہیں بنتا بلکہ خدا جسے چن لیتا ہے وہی صحابی ہے. اس لیے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ گویا خدا کی چنی ہوئی شخصیت پر تبرہ کرتا ہے. اب جو خدا سے لڑائی لے سمجھ لے کہ اس کا حال کیا ہوگا. آج نہیں مانو گے کل میدان محشر میں تو پتہ چلے گا ہی. اسی لیے میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھو، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر. کوئی کتنا متقی پرہیزگار دکھائی دے، کسی خانقاہ کسی درسگاہ کا آدمی ہو، کیسا بڑا پیر، کیسا بڑا فقیر، کتنا بڑا امیر، کتنا بڑا عابد، کتنا بڑا محدث، کتنا بڑا مفسر، کتنا بڑا مفتی، کوئی ہو، کسی خاندان کا ہو، اگر کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر سنی صحیح عقیدہ کبھی نہیں. اور ایسا شخص رافضیت کو پھیلانے والا ہوگا. بہت سارے لوگوں کے بارے میں بھی سنتا رہتا ہوں، حضرت یہ اسٹیج پر آتے ہیں تو بہت تعریف کرتے ہیں صحابہ کی، مگر جب اپنی محفل میں ہوتے ہیں تو فلاں صحابی کو ایسا کہتے ہیں، فلاں صحابی کو ایسا کہتے ہیں. ہم نے کہا لوگوں سے آدمی چھپ سکتا ہے مگر جس خدا نے اپنے محبوب کے صحابہ کو منتخب کیا ہے ان کا مکر اس سے کبھی نہیں چھپ سکتا. اس لیے رفیقان محترم، اگر آپ اپنی عاقبت اچھی بنانا چاہتے ہیں تو جو رسول کے صحابہ ہیں ان کی شان میں تبرہ نہ کیجئے گا بلکہ ان سے محبت کیجئے گا. اور ایسا بھی نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کوئی سنی تو سنی ہے، کوئی وہابی بھی اہل بیت کی شان میں گستاخی
سنی تو سنی ہے، کوئی وہابی بھی امام حسین کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ اگر کرتا ہو تو آپ اس کا نام نوٹ کر کے مجھ تک پہنچائیے. ہاں، جس کی بد ماری گئی ہوگی، قلب سیاہ ہو گیا ہوگا، ایمان اس کا ختم ہو گیا ہوگا، عقل اس کی معروف ہو گئی ہوگی، وہی حسنین کریمین کی شان میں تبرہ کر سکتا ہے. ورنہ کوئی سنی صحیح عقیدہ اہل بیت کی شان میں کبھی گستاخی، بلکہ اعلیٰ حضرت ہی نے تو ہمیں تعظیم سکھائی. سچی بات تو یہ ہے، ورنہ نہ جانے کیا کیا حالات بنتے. اس لیے یہاں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ لوگ علی کی مخالفت کرتے ہیں. سنیوں کے اوپر یہ تھپا لگ ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ کوئی سنی نہ صحابی کی گستاخی کرتا ہے، نہ اہل بیت کی گستاخی کرتا ہے، نہ ائمہ مجتہدین کی گستاخی کرتا ہے. یہ بھلا کیسے گستاخی کرے گا؟ اس کے امام نے اس کو سکھایا کہ جب تم رب کی بارگاہ میں دعا کرو تو یوں کہو، دعا کرو تو یوں کہو، مشکلیں حل کر. جن کے پیشوا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کا وسیلہ بنا کر خدا کی بارگاہ میں حاضری کا طریقہ بتایا، اور اس کے ماننے والے اہل بیت کے گستاخ نہیں. ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ اگر وہ کوئی کہتا ہے کہ میں اہل بیت ہوں، میں سادات سے ہوں، اور کسی صحابی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو ایسا شخص ہمیں قابل قبول نہیں ہے. وہ کسی خاندان کا ہو، کسی خانقاہ کا ہو، کسی ادارے کا شیخ الحدیث ہو، ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے. ہم نے آج کے کسی شیخ الحدیث یا کسی پیر کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے. وہ جو بتائیں گے ہم کو اسے ماننا لازم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ، اہل بیت، ائمہ دین، ائمہ مجتہدین، سچے علماء کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کہاں سے لوگوں نے سیکھ لیا کہ اگر صحابہ کی شان بیان کرنے لگے تو یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. کوئی سنی صحیح عقیدہ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا، اور اہل بیت میں بھی کسی کی شان میں گستاخی نہیں کرتا. جو لوگ اس طریقے کی غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں انہیں اپنی عقل کا علاج کرنا چاہیے. اہل سنت کا ہے بیڑا اور اصحاب حضور نجم ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. کوئی کسی خانقاہ، کسی درسگاہ، کسی علاقے کا ہو. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ اپنی طرف سے میں نہیں کہہ رہا. ابو لہب بتائیے کہاں کا تھا؟ ابو لہب کہاں کا تھا؟ مکہ کا تھا. مکہ شریف کا تھا نا. اب ذرا اس کی نسبتیں دیکھیے کتنی زوردار تھی. ایک علاقہ کہلاتا ہے عرب، اور ایک علاقہ کہلاتا ہے عجم. عجم اور عرب میں فضیلت کسے حاصل ہے؟ عرب. عرب کا کچھ علاقہ کہلاتا ہے حجاز، جس کو پورے عرب علاقے پہ فضیلت حاصل ہے. جیسے ہم لوگوں کے ہاں یہ روہیل کھنڈ ہے، یہ بندیل کھنڈ ہے، یہ فلاں کھنڈ ہے، ایسے ہی عرب کے کچھ علاقے، ان میں سے ایک علاقہ حجاز کہلاتا ہے. تو دنیا میں عجم اور عرب، عرب افضل اور عرب میں حجاز کا علاقہ افضل، اور اسی حجاز میں مکہ اور مدینہ ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ عرب افضل، عرب میں حجاز افضل، حجاز میں مکہ شریف افضل. تو ایریا کے اعتبار سے وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ سب سے ایک کلاس کی جگہ. ابھی تو میرے آقا مدینہ گئے بھی نہیں تھے، یہ تو مکہ ہی کی بات سنا رہا ہوں میں. ابھی تو حضور نے ہجرت کر کے مدینہ کو دارالہجرہ بنایا ہی نہیں تھا، یہ مکہ ہی کا واقعہ ہے. تو ابو لہب عربی، حجازی اور مکی، ایریا کے اعتبار سے وہ تین طرح کی نسبتیں رکھتا تھا. اور خاندان کے اعتبار سے وہ قریشی، قرشی، یہ چوتھی نسبت. پھر قریش میں بنو ہاشم، ہاشمی تھا، تو قریشی بھی تھا اور ہاشمی تھا. اور پھر ہاشمی ہی نہیں بلکہ حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہے.
تو یہ مطلبی ہے. جیسے میرے آقا کے والد گرامی حضرت عبداللہ مطلبی، اسی طرح سے ابو لہب بھی مطلبی. یہ 6 نسبتیں ہو گئی. اور اتنا ہی نہیں، قرآن کے فرمان سے سنیے، ابو لہب اس کا نام نہیں تھا، اس کا لقب ہے. نام تو اس کا کچھ اور تھا، یہ اس کا لقب ہے. یہ لقب اس کو مکے کے لوگ دے چکے تھے. اس لقب سے اسے کیوں یاد کرتے تھے؟ ابو لہب، لہب کا معنی ہوتا آگ کا شعلہ جس میں دھواں نہ ہو. اب کا معنی ہوتا ہے والا. ابو لہب کا مطلب ہوتا شعلے والا، آگ کے شعلے والا. تو اس کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں وہ اتنا خوبصورت تھا، اس کا چہرہ اتنا حسن و جمال والا تھا، اس کے چہرے میں اتنی رونق تھی کہ لگتا تھا کہ جیسے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں. اسی لیے اس کو ابو لہب کہا جاتا ہے. تو 6 نسبتیں ادھر حسن و جمال والا بھی تھا. یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے. اور پھر آگے دیکھیے اس کے بارے میں فرمایا گیا ما اغنى عنہ مالہ، اس کے مال نے بھی اس کو نہیں بچایا. اس کا مطلب وہ مال والا بھی تھا، وہ فقیر محتاج نہیں تھا. وما کسب، اور اس کے پاس پراپرٹی بھی بہت زیادہ تھی. صرف ایسا ہی نہیں کہ روکڑا رکھتا تھا، بلکہ اس کے پاس پراپرٹی بھی تھی. یہ 9 نسبتیں تھی. اور آگے صرف اتنا ہی نہیں، وہ مکے کے سرداروں میں تھا. تو یہ 10 نسبت اس کی ہو گئی. اتنی ساری نسبتیں اس کو حاصل تھی، مگر جب اس نے رسول پاک کی مخالفت کی تو قرآن نے اس کی نسبتوں کو نہیں دیکھا، بلکہ فرمایا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے. اس کا مطلب ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دو. پدر مادر برادر جان و مال ان پر. اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو وقار ملے، اس کو عزت ملے، تو یہ نہ ٹھوس جمائے کہ میں مکے کا ہوں. اس لیے کہ ابو لہب مکی تھا. اس مکی کے ہونے سے کیا فائدہ ملا؟ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین وہ مدنی تھا، لیکن نہ اس کا مدنی ہونا کام آیا، نہ اس کا مکی ہونا کام آیا، کچھ نہیں. اور بلال حبشی، صہیب رومی، غفار، ابو ذر غفاری نہ مکی ہے، نہ مدنی ہے، نہ قرشی ہے، نہ حجازی ہے، مگر 1500 سال سے پوری دنیا کے مسلمانوں پر حکومت کرتے ہیں. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم. الحمدللہ رب العالمین.